السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدام حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل صدام حسین۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں رمضان کریم کے فائدے، اور رمضان شریف کے تو بہت ہی فائدے ہیں، لیکن 13 اہم فائدے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ان کو سن کر آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو رمضان ہے اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اور صبح سحری اور سحری کے بعد پورا دن جو ہے نا کھانے پینے کے بغیر، اور پھر افطاری، یہ ٹائم کے ساتھ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، اور جو وقت ہوتا ہے سحری اور افطار کے بیچ میں، اس کے نتیجے میں جو فائدے ہوتے ہیں، اور جو پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ جو معدے کی بیماری ہے، معدے کا جو ہاضمہ ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے، اور شوگر والے پیشنٹ کو جو ہے نا، شوگر والے پیشنٹ کی جو شوگر ہے وہ لیول مینٹین ہوتی ہے، اور جو بندے مطلب موٹاپا کے شکار ہیں تو ان کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ جو ہے نا وہ صحیح رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر وہ بھی صحیح رہتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں، شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں کو بچاتی ہیں۔ یہ دوسرا اہم فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو اس کا دل جو ہے نا وہ رمضان کے مطلب روزے کے دوران اور روزے کے بعد میں بھی اس کا دل جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، ٹائملی ورک کرتا ہے، اور مطلب دل کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اور چوتھا جو فائدہ ہے اس کا، جو فزیکل ٹینشن، مینٹل اسٹریس اور ڈپریشن یا وہمی بیماریاں ہیں، یہ بھی سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں کہ یہ فائدہ دیتی ہیں روزہ رکھنے سے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو مائیں جن کو بچے نہیں ہوتے، یہ بھی مطلب بتایا گیا ہے ریسرچ میں کہ جن کو بچے نہیں ہوتے تو انکریزز دا چانسز آف کنسیپشن، مطلب یہ بچہ پیدا کرنے کی چانس جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں اگر یہ بندہ روزے رکھتا ہے۔ اور جو روزے رکھنے سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے بنسبت دوسرے دنوں میں جب ہم بہت کچھ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی عبادت ہے، اور جو نیگیٹو یعنی غلط سوچیں ہوتی ہیں اس سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور جو شوگر کے مریض ہیں، جو انسولین استعمال کرتے ہیں، تو ان کو انسولین استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شوگر کنزپشن خود بخود ہوتی ہے جب بندہ بھوک کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اور 10ویں بات یہ ہے کہ جو جگر کے اوپر چربی جمع ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے چربی اگر بھوک کی حالت میں پگھلتی ہے تو روزے کی حالت میں جو ہے نا جو جگر پر چربی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسکن انفیکشن، چمڑی کے انفیکشن ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں، چھاتی کے انفیکشن بھی کم ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اہم ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ اور نروس سسٹم اس کا بہترین ہوتا ہے۔ کسی اسکالر نے کہا ہے کہ یہ جو رمضان کا سسٹم، اسکالر ہے وہ بھی نان مسلم ریلیجیس اسکالر، اس نے بولا کہ رمضان جو کے مہینے میں جو مسلمان روزے رکھتے ہیں اس سے بڑا میں امپریس ہوں، اس کے فائدے دیکھ کر اس نے ریسرچ کی، تو مطلب غیر مسلم بھی رمضان سے جو ہے نا
فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان سے امپریس ہو رہے ہیں. اور ایک ڈاکٹر نے تو یہ کہا کہ فاسٹنگ ہیز دا پوٹینشیل ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ ڈیزیز، مطلب بیماریاں ہیں نا جو بھی، یہ ان کو دور کرتی ہے. جیسے بولتے ہیں کہ ایک سیب جو ہے نا وہ کھانے سے ڈاکٹر دور ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ رمضان کے روزے رکھیں اور جو ہے نا بیماریوں سے بچیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت فائدے ہیں، دنیاوی فائدے اور آخرت میں بھی فائدے ہیں. ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جسمانی اور روحانی جو ہے نا بیماریاں وہ رمضان کے مہینے میں جو ہے نا وہ کم ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہم یہ رمضان اس میں پورے مہینے کے روزے رکھیں اور روزے کے ساتھ اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ صحت عطا کرے، اور جو روزے نہیں رکھ پا رہے ان کے لیے دعا ہے کہ جلد صحتیاب ہو کر وہ یہ روزے رکھیں. اور بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر میرا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا، برائے مہربانی یہ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں. مہربانی. تھینک یو.